آج کا ہمارا موضوع ہے کہ محبت میں شرک۔ اب محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو دعوت ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ ہماری دعوت کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ جب تک ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں آئے گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے ہم نے یہی دعوت کا پروگرام پیش کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ جاؤ۔ ہمارا جو دلیل ہے وہ یا تو اللہ کا کلام ہے یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو ہم اس کی شروعات جو کریں گے تو اللہ کے کلام سے شروع، کیونکہ جب تک ہم اپنے ذہن کو اللہ کے طرف مائل نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو غور فکر سے نہیں سنیں گے، اللہ کے کلام کو دل کے گہرائیوں سے نہیں سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں کیا فرماتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سا سبق دے رہا ہے۔ تو ہم اللہ کے پاک کلام میں شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے مد مقابل دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ جو اللہ کے سوا غیر سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تم مکے کے عقیدے کو نہیں سمجھو گے، کیونکہ یہ مکے کے مشرکوں کے خلاف قرآن اترا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، تو ان کا عقیدہ کیا تھا، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے ان کی محبت کس سے تھی۔ وہ 360 جو بت بنا کے رکھے تھے، جس کو ہم بت کہتے ہیں، بت فارسی لفظ ہے، اب اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہاں اصنام ہے، صنم، اس کا جمع اصنام ہے کہ وہ صنم جو تھے وہ کون تھے۔ وہ صنم میں پہلی جو بت تھا، تصویر تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت یہ سارے کتابوں نے لکھا ہے، صحیح بخاری مسلم مگر سارے کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور نیک صالحین کی تصویریں تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا فیہم رجل الصالح فمات بنوا علی قبری مسجد۔ جب ان میں صالح ہوتا تھا، وہ مرتا تھا تو اس کی قبر کو وہ عبادت گاہ بناتا تھا۔ تو ہم وہ سوچیں پہلے، جب تک ان کے عقیدے کو نہیں سمجھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے وہ اللہ کے مد مقابل ان سے کرتے ہیں، اللہ سے شریک کرتے ہیں۔ محبت میں شریک دیکھو نا۔ اب میں تجھے ایک قصہ بتا رہا ہوں۔ ایک مکے کے سرزمین پر بندہ لڑکا تھا جس کا ایک لڑکی سے عشق تھا، وہ عشق مشہور تھا پورے مکے میں۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ تم اس لڑکی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہماری محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر وہ
لڑکی دوسرے سے محبت کرے تو اس نے کہا میں اس کو ٹکر ٹکر کر دوں گا، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ لڑکی دوسرے سے محبت کرے۔ اس کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو بنایا ہے، اس کو روزی رزق دیتے ہو، کیا چیز اس کے دیتے ہو جب آپ نے اس کو بنایا بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے بنایا تو نہیں ہے، نہ میں اس کا روزی رزق کا ذمہ وار ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ اس کا روزی بھی اللہ دے، رزق بھی اللہ دے، اس کو پہنائے بھی اللہ، ہر چیز اللہ دے، لیکن تیری اس سے محبت ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے سے محبت کرے، کہ تیری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ یہ عورت کسی اور سے محبت کرے تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ مجھے بتا تو صحیح کہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا گیا کہ اگر تیری محبوبہ کسی اور سے محبت کرے تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرے تو اللہ کو غیرت نہیں آئے گی، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو یہ بات جو ہے نا محبت کو سمجھانے کی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، سائیں میری بیوی جو ہے نا کسی اور مرد سے ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے ایسی حالت میں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے ابھی کلام پاک کو اتارا ہے کہ تم 4 شاہد لے کر، اس نے کہا تھا میں شاہدوں کے پیچھے جاؤں گا تو وہ بھاگ نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے پھر دوسری آیت اتاری کہ 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کا۔ تو ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سے اللہ کی قسم میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو میں کس سے دیکھوں تو میں اس کو چھوڑ دوں، میں تو اسی وقت اس کو قتل کر دوں۔ لوگوں کو تعجب لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، میں بھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گا، اور ہم ساروں سے ہمارا رب غیرت والا ہے، رب کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فحش کو حرام کر دیا ہے۔ اب جو غیر سے محبت کرے گا وہ فحش کے پیچھے جائے گا، بے حیائی کے پیچھے جائے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا فحش بےہودگی سے ہٹے گا۔ فرق یہی ہے، پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں میں میرے محبت میں مجھ سے شریک کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے جو ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان والے ہیں، اشد حبًا للہ، اللہ کے محبت میں تمام آگے ہیں، جیسے وہ غیر کی محبت میں آگے ہیں۔ غیر کی محبت میں آ کر ہر بچڑائی بےمانی کرتے ہیں، ہر 2 نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، یہ تو غیر کی محبت کرواتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں سے ہٹنے کی کوشش کرتے، اور اللہ کے محبت والے تو صرف اللہ کی محبت کے سوا اس کو کچھ چیز دیکھنے نہیں آتی ہے۔ اور جو غیر سے محبت کرنے والے ہیں، اپنا غیر کو حاجت رواں، کارساز اور ان کو ہر چیز بنا کے رکھا ہے، ان کو طاقت والا بنا کے رکھا ہے، پھر وہ بھی ان سے بھی بے وفائی کرتے ہیں، کیونکہ جب مشکل آتی ہے اور وہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں چھڑا،
اللہ نے اس کا مثال دیا ہے نا کہ جب دریا میں جاتے ہیں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اپنے سارے الہوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں پھر ایک اللہ کو بلاؤ، ایک اللہ کے در پر جاؤ، وہی اب بچانے والا۔ تو میرے بھائی، ہم اندازہ کریں کہ محبت میں شریک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ پیران پیر رحمۃ اللہ نے اپنے غنیت طالبین میں لکھا ہے کہ نبیوں نے، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اتنا الگ کر دیا کہ بچپن سے لے کر وہ آخر میں ملا دیا، یعنی اس کی اتنی جدائی لمبی کر دی کہ رو رو کے اندھا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں میری محبت کے بیچ میں یوسف کی محبت نہ آ جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی محبت کی اور ہاجرہ سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ایسی جگہ پھینک دو جہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، پرندہ بھی نہیں تھا، جدائی ڈال، پھر ملا دیا، پھر محبت بڑھی تو اللہ نے حکم کیا اب اس کو ذبح کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، یہ پیران پیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب غنیت طالبین میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ایک کو زہر سے شہید کیا جائے گا تو دوسرے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ میری محبت کے بیچ میں کوئی اور محبت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو بیٹے کو حکم دے دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا میں بیوی کو کیوں طلاق دوں ابا جان، میں وہ تو فرما بردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ باپ نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ قربان جاؤں، ابا جان یہ حکم دے رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے باپ نے کوئی چیز تو دیکھی ہوگی اس لیے تو اس کو طلاق دے دے، تیرے باپ کا حکم ہے تو اپنے باپ کا حکم مان، اپنے باپ کا فرما بردار بچہ بن جا۔ تو بات ہماری ہوتی ہے محبت کی۔ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیوں کہا جب اس میں کوئی چیز نہیں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ اس کی محبت اللہ کے محبت کے برابر نہ آ جائے اور یہ شرک نے مبتلا نہ ہو جائے۔ خالد بن ولید تھا، وہ ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی جو اس نے شکست کھائی ہو، اسلام سے پہلے بھی اس نے کوئی کسی مارکے میں شکست نہیں کھائی اور اسلام کے بعد بھی نہیں کھائی۔ حضرت عمر نے جب لڑائی وہ چل رہی تھی، ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ اس کو ہٹا کر تم سپہ سالار بن جاؤ۔ تو جب اس کو ہٹایا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں ہٹایا حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ اس نے کہا لوگ اس سے محبت نہ کرنے لگے کہ اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، حالانکہ اس کے وجہ سے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی فتح دینا اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا، لوگ اس کے محبت میں غلو نہ کریں، کیونکہ ہمیں محبت کو سمجھنا ہے میری باپ، کہ کسی کے محبت میں آگے بڑھنا یہ اللہ سے شرک ہے، اللہ سے شریک کرنا ہے۔ تو جب تک ہم محبت کو نہیں سمجھیں گے تو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں اتنے تیز ہیں، بہت تیز ہیں، وہ بہت تیز ہے اللہ کی محبت میں، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، وہ اللہ کے لیے جان مال ہر چیز لٹاتے۔ اب وہ بھی غیر سے محبت کرتے ہیں، وہ رب سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ پھر وہ قیامت کے دن ظالموں کو پتہ پڑ جائے گا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ ظالم جب دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب اللہ کا ان کے سامنے آ جائے گا، عذاب کو دیکھیں گے، اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ کہیں گے اب یہاں سے سمجھو میرے بھائی خدا رہا جل، یعنی غیر کی قوت کو مانتے تھے کہ ان کی قوت ہے، یہ طاقت ہے، تبھی تو ان سے محبت کرتے تھے، یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ بچائیں گے، یہ چیز دیں گے، ان کی قوت کو مانتے تھے، طاقت کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایمان والے اللہ کے قوت کے وجہ سے، طاقت کے وجہ سے محبت کرتے تھے، اور جو مشرک ہے غیر سے ان کی طاقت قوت کے وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ قوت والا ہے، طاقت والا، یہ ہمیں چھڑائے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا، مال دے گا، ہر چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس دن ان کو پتہ پڑ جائے گا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم اس وقت عذاب کو سامنے دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو ساری طاقتیں اللہ کی، ہم تو بڑے غفلت میں تھے، ہم تو گمراہی میں تھے، ہم نے دوسروں کو طاقت والا سمجھا، قوت والا سمجھا، آج تو کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، چھڑانے والا نہیں، بچانے والا نہیں، آج تو ساری قوت اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ بہت شدید عذاب کرنے والا۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس دن وہ ان سے جن سے وہ محبت کی دعویٰ کرتے تھے، جن کو قوت والے سمجھتے تھے، اور جن کی تابع داری کرتے تھے، وہ اپنے تابع داروں سے منہ موڑ دیں۔ جب وہ عذاب سامنے ہوگا وہ بھی رشتہ توڑ دیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے ناطے رشتے سارے کے سارے ان سے ختم کر دیں گے، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ تم کو کہا تھا، جیسے اللہ نے کہا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا او عیسیٰ، تو لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں اللہ ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں بھی قوت والا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں۔ عیسیٰ کہے گا اللہ میں چیز وہ کیسے کہوں گا جو میرے کو کہنے کا حق ہی نہیں۔ تو کسی اللہ والے نے نہیں کہا ہے، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری طاقت ہے، اس نے یہی کہا کہ اللہ کے دروازے پہ ٹھہراتا ہوں، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، میرا مالک ہے۔ اِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم اللہ کے در پہ چلے جاؤ، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ کہ نبیوں کا مالک بھی اللہ، نبیوں نے کس کو پکارا مشکل میں؟ اللہ کے رسول کو۔ جب بدر کے میدان میں مشکل آئی کس کو پکارا؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدَفِینَ۔ جب بدر کی بڑا سخت معرکہ تھا، پہلا معرکہ تھا، چند مسلمان لے کر 313 مسلمان لے کر اللہ کا رسول نکلا،
اللہ نے کہا اس وقت تم جو فریاد کر رہے تھے تم لوگ، میں سن رہا تھا، میں نے وہ سنی بھی، تیری مدد بھی کی، 1000 ملائک بھیج دی۔ تو بتاؤ اللہ کے رسول سے زیادہ طاقت والا کون ہے جو مدد کرے؟ لیکن وہ بھی اپنے رب سے مدد مانگ رہا۔ صحابہ کرام ہر ایک اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تو وہی ایک قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت یہ سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اب دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیے، ان کو بتائیے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے باپ ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد ہو، وَإِخْوَانُكُمْ تمہاری بھائی ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ تیرے برادری والے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جو واپار بزنس دندے نوکریاں کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس واپار میں تجھے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، وہ مساکن ترضونا وہ بلڈنگیں محلات ہیں جن میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، احب الیکم اگر تم نے ان سے زیادہ محبت کی، تمہاری ان سے محبت تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری محبت ہے، میں نے تجھے یہ بنا کر دے دیا ہے، لیکن خبردار اللہ کے مد مقابل محبت نہیں آئی۔ کسی کی محبت میں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے محبت میں تھے، بڑے تیز گھوڑے تھے، وہ اڑنے والے گھوڑے تھے، ان کے محبت میں اگر صرف نماز عصر والی نماز نکل گئی تو سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ نہ یہ ہوں گے نہ ان کی محبت ہوگی، نہ اللہ سے میں ہٹوں گا، کہ اللہ کے بیچ میں نہیں آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں، احب علیکم اگر زیادہ محبت کی یہ 8 چیزیں اللہ کہ وہ تیرے بیچ میں آ گئی، فتربصوا کس سے؟ آپ کس سے زیادہ محبت؟ پہلے تو من اللہ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، ورسول اس کا رسول، کیونکہ لا نفرق بین اللہ ورسول، رسول جو ہے اللہ کے طرف سے لے کر آیا ہے، رسول اللہ کے رسول کے بات میں اور اللہ کے بات میں فرق نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول ہی اللہ ہے، لوگ تو نہ جانے کیا اس کا مقصد لیتے ہیں، کیونکہ رسول کی معنی ہے میسیج۔ یہاں رسول کا نام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں آیا، یہاں کیا آیا؟ رسول، اللہ اس کے رسولوں میں فرق نہیں ہے، ان کے میسیج میں فرق نہیں ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، میرا نبی اپنے طرف سے نہیں بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ بات بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ تو نبی کے میسیج اور اللہ میں، کیونکہ اللہ کا ہی میسیج ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میرا فرمان موجود ہے، میرے نبی کا فرمان موجود ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کے راہ میں نکلنے سے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے سے، دین کو غالب آنے کی کوشش کرنے سے، دین کو اور لوگوں تک پہنچانے سے، اللہ کے طرف لوگوں کو بلانے سے اگر زیادہ تم نے 8 چیزوں سے محبت کی، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ تاکہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم محبت کو سمجھیں کہ اللہ کو محبت میں شرک پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فاسق ہے، منافق ہے، منہ سے تو کلمہ پڑھ لیا، منہ سے تو کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ دل سے غیر سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے، شریک بنا کے رکھے ہیں، جن سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں ان کی جگہ جہنم ہے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
تو اللہ نے اپنا حکم بتا دیا اور اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا کھول کھول کے، والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتیٰ تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جنت میں کبھی بھی نہیں جاؤ حتیٰ تؤمنوا، جب تک ایمان والے نہیں بنو۔ دوسری حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدی و ولدی، تیسری حدیث میں فرمایا ووالدی و ولدی والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جب میری جان ہے، اللہ کے رسول کا قسم اٹھانا کوئی مذاق نہیں ہے، اس کی زبان بھی ہیرے جیسی ہے، سچی ہے۔ جس نے اللہ نے کہا تیری زبان میں شک کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے حالانکہ کبھی بھی کسی بات میں اللہ نے اپنی قسم نہیں کھائی ہے، اگر قسم کھائی ہے تو آمنہ کے لال کے لیے کھائی کہ اگر تیری بات میں کوئی شک کرے گا یا تیری بات کو نہیں مانے گا، میں تیرا رب قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مسلمان مومن نہیں۔ تو اللہ کا رسول جس پر قسم کھا کر کہے کہ والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتیٰ تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب مومن نہیں بنو گے۔ اور دوسری میں بخاری پلا جلد حدیث نمبر 13-14 میں فرما دیا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدی ولدہ، دوسرے میں کہا والدی و ولدی والناس اجمعین، مجھے قسم ہے اس ذات کی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے میں ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن نہیں بنو گے، مومن تب تک نہیں بنو گے جب تک ماں باپ اولاد پوری کائنات، دندے داڑھی بزنس نوکریاں ہر چیز سے زیادہ تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کے فرمان سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کے حکم سے محبت نہیں کرو گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری محبت اللہ کے محبت کے وجہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک تم اللہ کے وجہ سے محبت نہیں کرو گے اور اللہ کے وجہ سے نفرت نہیں کرو گے تو ایمان کا مزہ کبھی بھی پا نہیں سکو۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے رضا کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے، جو غیر کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان کی عبادت ہے، اور رضا محبت سے ہوتی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، غیر کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں۔ تو پہلے محبت کو سمجھیں کہ ہم محبت میں کیسے شریک کر رہے ہیں، کہیں محبت میں ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو اسماعیل علیہ السلام کو باہر پھینکوا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اتنی لمبی جدائی حضرت یعقوب اور یوسف میں ڈال دی۔ یہ محبت تھی، صرف نبیوں نے ان سے محبت کی اپنے بیٹوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھیں۔ پھر 86 پارہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم من یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کے دین سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تم میں سے جو بھی، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے کر آئے جس سے اللہ خود محبت کرنا ہو اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا۔ اب اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہو، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ ان کا کام کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمن، وہ آپس میں محبت کرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے جو ساتھی آپس میں محبت کرنے والے ہیں کفار پر سخت ہے. ہم نے تو ان کے باب میں بھی نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. تو ان کو بھی ہم نے نہیں سمجھا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہی نہیں نا. ہمیں جس نے فرقہ بنا کر ہمیں دے دیا ان کے پیچھے لگ گئے. کیونکہ ہمارے اندر میں جب اللہ کی محبت آئے گی تو ہم سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، آپس میں محبت کرنے والے اور کفار کے سخت دل ہیں، سخت ہیں، ان پر سختی کرنے والے. مشرک کے لیے سخت ہے دیوار اور مومن کے لیے رحمت. کیا کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑتے رہتے ہیں، کوشش جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے قانون، اللہ کے لیے ان کی چاہت ہے، جدوجہد ہے. نہ کسی کے ملامت سے ڈرتے ہیں ملامت کرنے والے، نہ کسی رسوائی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو اوپر لے کر. وَلَا لُؤْمَةَ لَائِمَةَ، نہ کسی کے ملامت کرنے والے سے خوف کھاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کتنا کہے، کوئی بھی پیچھے کہے، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے، کیونکہ اللہ اپنے علم کو وسیع کرنے والا ہے، اپنے کام کو وسیع کرنے والا ہے. ہر چیز اللہ کی ہے، ہر قوت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں چاہیے قوت والا وہ ہے تو محبت بھی ان سے کرنی چاہیے، مالک وہ ہے تو تابعداری بھی ان کی ہونی چاہیے. تو ہم جب تک محبت کو نہیں سمجھیں گے تو کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے. اللہ اس کے رسول کی محبت کو پہلے سمجھ